اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل میں ذوالفقار ہوں، میں ذوالفقار ہوں، میں ذوالفقار ہوں، میں ذوالفقار ہوں۔ آدم کے ہاتھ سے مجھے صقل کیا گیا، یوسف کے حسن سے میرا چہرہ لیا گیا، موسیٰ کی ہیبتوں کا علاقہ دیا گیا، آیا قریب جو بھی میرے وہ چلا گیا، قرآن کی طرح عرش سے نازل ہوئی ہوں میں، تب مرتضیٰ کے ہاتھوں کے قابل ہوئی ہوں میں ذوالفقار ہوں، میں ذوالفقار ہوں۔ صلوات سائے کی طرح رہتی ہوں ہمراہ بو تراب، ہے کس میں دم جو لائے میرے وار کا جواب، تیزی پہ میرے صدقے ہیں 100 جان سے عقاب، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ہواؤں کا ہم رقاب، مت سمجھو مجھ کو نغمہ بے صوت کی طرح، چلتی ہوں رن میں ملک الموت کی طرح، میں ذوالفقار ہوں، میں ذوالفقار ہوں، محور سے اپنے ہو نہیں سکتی ادھر ادھر، رہتی ہے مجھ پہ حیدر کرار کی نظر، میدان میں ہمیشہ بہتی ہوں میدان میں ہمیشہ رہتی ہوں باخبر، آقا کی بارگاہ سے پایا ہے یہ ہنر،
رکھتی ہوں میں بھی اپنے قدم دیکھ بھال کر، دشمن پہ وار کرتی ہوں شجرہ خنگال کر۔ میں ذوالفقار ہوں، میں ذوالفقار ہوں کہ وارث ہے میرا وارث مولا کائنات، اللہ کے کرم سے ابھی تک ہے باحیات۔ سن لے یہ کان کھول کے بے دین میری بات، میرے غضب سے پا نہیں سکتا کوئی نجات۔ میں آؤں گی تو اٹھے گا ایک شور علامہ، جبریل پر بچھائیں گے آخر کہاں کہاں۔ میں ذوالفقار ہوں، میں ذوالفقار ہوں کہ محبوب کردگار کا پیارا ہے غیب میں، مولا علی کی آنکھوں کا تارا ہے غیب میں، زہرا کی حسرتوں کا منارہ ہے غیب میں، اب بھی حسینیت کا سہارا ہے غیب میں۔ وہ آئے گا تو فرش مسرت بچھاؤں گی، دشمن اذا کے روئیں گے میں مسکراؤں گی۔ میں ذوالفقار ہوں، میں ذوالفقار ہوں۔ اور 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کر سجاد فاطمہ مرحومہ بنت ولایت حسین مرحوم کے لیے حصہ ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ لیکن آپ لوگ محمد اگار کو بھی شامل کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد اگار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ قرآن مجید فرقان حمید جس پر ہم سب کا ایمان ہے، اس کی باتوں پر دل سے اقرار ہے، کلام الہی جو آج بھی موجود ہے، حقائق کے انمول جواہر جس کے اوراق میں موجود ہیں، مگر بصارت کے لیے نظر چاہیے، دل پاک و صاف ہو، خباثتوں سے علیحدہ ہو، بغض و حسد سے دور ہو، تو ایسے انسان کو ضرور اس الہی کتاب میں حقائق بھی ملیں گے، سچائیاں بھی ملیں گی، اچھائیاں بھی ملیں گی۔ یوں تو یہ قرآن اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن ابتدا ہی میں پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان کر دیا
کہ ھدی للمتقین، اس قرآن سے ہدایت سیدھا راستہ وہی لوگ پائیں گے جو صاحبان تقویٰ ہیں، جن کے دلوں میں خوف خدا پایا جاتا ہے، جو اس دنیا کی زندگی میں عذاب آخرت سے اپنے بچاؤ کی فکر کرنے والے ہیں، اور ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ غیب کا تعلق یا غیب سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے جو احساسات ہیں، حواس خمسہ ہیں، جو اللہ نے ہم سب کو 5 قوتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے کسی ایک قوت کے ذریعے سے ہم غیب کی کسی ایک حقیقت کو نہ جان سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ نے 5 قوتیں عطا کی ہیں۔ ایک ہمارے اندر دیکھنے کی قوت ہے جسے قوت بصارت کہتے ہیں، ایک سننے کی قوت ہے جسے قوت سماعت کہتے ہیں، ایک سونگھنے کی قوت ہے جسے قوت شامہ کہتے ہیں، ایک چکھنے کی قوت ہے جسے قوت ذائقہ کہتے ہیں، ایک چھونے کی قوت ہے جسے قوت لامسہ کہتے ہیں۔ جو ہمارے اصول دین ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں دین کی، چاہے وہ وجود پروردگار ہو، چاہے توحید پروردگار ہو، یا پروردگار تمام صفات اور اس کی ذات، اس کے علاوہ نبوت، رسالت، امامت، قیامت، ان تمام چیزوں کا تعلق غیب سے ہے، اور ان میں کسی ایک چیز کے بارے میں نہ تو ہم آنکھ سے پتہ لگا سکتے ہیں، نہ کانوں کے ذریعے، نہ چکھ کے، نہ سونگھ کے، نہ چھو کر کے۔ اس کے لیے اللہ نے ہم سب کو ایک چھٹی چیز عطا کی ہے، اور اس کا نام ہے عقل۔ یعنی دین اس وقت تک سمجھا نہیں جا سکتا جب تک انسان عقل کو بروئے کار نہ لائے، اور اسی لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول گرامی بھی ہے کہ جہاں عقل ہے وہیں دین ہے، اور جہاں دین ہے وہیں عقل ہے۔ نہ عقل کو دین سے الگ کیا جا سکتا ہے، اور نہ دین کو عقل سے الگ کیا جا سکتا ہے، اور اگر انسان عقل کو بروئے کار نہیں لا رہا ہے تو دین کی کسی ایک حقیقت کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ جان سکتا ہے، نہ توحید پروردگار کو سمجھ سکتا ہے، نہ نبوت کو سمجھ سکتا ہے، نہ رسالت کو سمجھ سکتا ہے، نہ امامت کو سمجھ سکتا ہے، نہ قیامت کو سمجھ سکتا ہے۔ اب عقل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اسی عقل کی بنیاد پر ہی انسان کہلاتا ہے، ورنہ جو بھی خواہش ہمارے اندر موجود ہے، ہر خواہش ہر حیوان میں بھی موجود ہے، اور ہم جو انسان کہلاتے ہیں اسی عقل کی بنیاد ہی پر انسان کہلاتے ہیں۔ ہم اس گوشت اور پوست کے ڈھانچے کی حیثیت سے انسان نہیں ہیں، تو اس سے بڑا ڈھانچہ جانور بھی رکھتے ہیں، تو ہم اس ڈھانچے کی حیثیت سے، گوشت کی حیثیت سے، ہڈیوں کی حیثیت سے ہم انسان نہیں کہلاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھنے کی بات کریں تو بصارت کی وجہ سے ہم انسان نہیں ہیں، ہم سے زیادہ جانور دیکھتے ہیں۔ اگر ہم سننے کی بات کریں تو ہم سننے کی وجہ سے انسان نہیں ہیں، ہم سے زیادہ جانور سن لیتے ہیں۔ اگر ہم ذائقے اور چکھنے کی بات کریں تو انسان اس مرحلے میں بھی جانوروں سے پیچھے ہے، جانوروں سے آگے نہیں ہے۔ یعنی جو بھی ہمارے احساسات ہیں، ہر حص ہم سے زیادہ جانور میں موجود ہے، لیکن ایک ہی چیز ہے جو حد فاصل ہے حیوان اور انسان کے درمیان، جو حیوان سے الگ کر کے انسان کو انسان بناتی ہے، وہ ہے عقل۔ عقل ہی انسان کو انسان بناتی ہے، اور اسی لیے ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام نے فرمایا کہ جہاں دین ہے وہاں عقل ہے، اور جہاں عقل ہے وہاں دین ہے۔ یعنی کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا حکم دین کا وہ خلاف عقل نہیں ہے، بلکہ سب مطابق عقل ہے۔ ہو سکتا ہے کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی عقل کے اعتبار سے ایک چیز سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایک مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں، تو ہماری عقل ایک الگ فیصلہ کرتی ہے اور حکم شریعت کا ایک الگ ہوتا ہے، اس کا فیصلہ شریعت کا الگ ہوتا ہے۔ تو ٹکراؤ تو ہے، حکم عقل الگ ہے، حکم دین الگ ہے، لیکن امام نے فرمایا جو حکم عقل ہے وہی حکم دین ہے، اور جو حکم دین ہے وہی حکم عقل ہے۔ لیکن یہاں اگر آپ غور فرمائیں تو شاید میری بات کی تائید فرمائیں کہ یہاں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اصل میں عقل تو اپنے محور پہ صحیح گردش کرتی ہے، عقل کا کام ہے نتیجہ اخذ کرنا، نتیجہ نکالنا، لیکن ظاہر ہے کہ مثال 100% تو صحیح نہیں ہوتی، لیکن ایک سمجھنے کی راہ ہموار کر دیتی ہے کہ عقل ایز اے کمپیوٹر ہے، جیسا فیڈ کریں گے ویسا نتیجہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ نے غلط فیڈ کیا تو غلط نتیجہ ملے گا، اگر صحیح فیڈ کیا ہے تو صحیح نتیجہ ملے گا۔ اس کا مطلب کہ ہم جس مسئلے میں بحث کر رہے ہیں
یا جو ہماری عقل نتیجہ نکال رہی ہے اس مسئلے میں عقل کو غلط علم دیا گیا ہے، اس غلط علم کے نتیجے میں عقل نے غلط فیصلہ کیا ہے، ورنہ اگر اس کا صحیح علم دیا گیا ہوتا تو بالکل وہی نتیجہ نکالتی عقل جو دین کا فیصلہ ہے، جو دین کا حکم ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اور اب چونکہ عقل کا کام ہی ہے غور و فکر، اور اسی لیے روایات معصومین میں مل جائے گا، اور ماشاءاللہ سبھی آپ حضرات صاحبان نظر ہیں، علماء بھی تشریف فرما ہیں، کہ 1 گھنٹے کی صالح فکر 1 سال کی بے معرفت عبادت سے بہتر قرار پائی۔ وہ ایک سال کی بے معرفت عبادت ایک طرف، اور 1 گھنٹے کی صالح فکر ایک طرف، وہ فکر کہ جو انسان کو معرفت پروردگار تک پہنچا دے، معرفت الہی کا ذریعہ بن جائے، جو معرفت رسول کا ذریعہ بن جائے، جو معرفت امام کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن جب بات معرفت کی آئی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ معرفت کا تعلق جہل سے نہیں ہے، معرفت کا تعلق سیدھا علم سے ہے۔ جتنا علم ہوگا اتنی معرفت ہوگی، جیسا علم ہوگا ویسی معرفت ہوگی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جاہل ہو اور صاحب معرفت ہو۔ جو صاحب معرفت ہے اس کا مطلب ہے وہ صاحب علم ہے، اپنے علم کی بنیاد ہی پر اس کو معرفت حاصل ہوئی ہے۔ تو ہر صاحب معرفت کا صاحب علم ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ اس منزل تک ہمارے ساتھ ہیں کہ ہر صاحب معرفت کا صاحب علم ہونا ضروری ہے، تو جس طریقے سے ہر صاحب معرفت کا صاحب علم ہونا ضروری ہے، اسی طرح کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو صاحب علم ہو وہ صاحب معرفت بھی ہو۔ اگر ہر صاحب علم صاحب معرفت ہوتا تو ان پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے یا ان کے ذریعے دنیا کی بربادی کے سامان نہ ہوتے، دنیا کی آبادی کے سامان ہوتے۔ لیکن جاہلوں کے ذریعے انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جتنا نقصان پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے پہنچا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ایک جاہل اگر نقصان پہنچانا بھی چاہے گا کتنا نقصان پہنچائے گا، اس کی بیچارے کی حیثیت ہی کیا ہے۔ لیکن اگر ایک پڑھا لکھا نقصان پہنچانے پر آ جائے تو پورے شہر ویران ہو جاتے ہیں، پوری بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، صدیوں تک انسانیت سسکتی رہتی ہے اس کے ایک کارنامے کی وجہ سے، اس کی ایک سوچ کی وجہ سے۔ تو اگر ہر صاحب علم صاحب معرفت ہے تو ان پڑھے لکھے لوگوں ذریعے یہ بہت ذہین فہیم سمجھدار لوگ ہیں، یہ تو دنیا کے انٹلیکچوئلس ہیں، یہ اتنے سمجھدار ہیں۔ اگر کوئی ایک تھیوری، کوئی ایک فارمولہ پیش کر دیتے ہیں تو ہم جیسے زندگی بسر کر دیتے ہیں، پوری گزار دیتے ہیں اس فارمولے کو سمجھنے کے لیے، اس تھیوری کو سمجھنے کے لیے، لیکن سمجھ نہیں پاتے۔ یہ اتنے ذہین لوگ ہیں، یہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں، یہ اتنے ہوشیار لوگ ہیں، یہ اتنے زیرک ہیں، یہ اتنے پڑھے لکھے ہیں۔ لیکن سوال یہ، جب اتنے پڑھے لکھے، زیرک، ہوشیار، دانائے روزگار ہیں تو آخر ان پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے دنیا کی بربادی کے سامان کیوں ہوتے ہیں، دنیا کی آبادی کے سامان کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ علم تو ہے مگر طہارت نفس نہیں ہے۔ وہی علم انسان کو نقصان پہنچاتا ہے جو طہارت نفس کے بغیر حاصل کیا جائے۔ اور جب انسان علم کو طہارت نفس کے ساتھ حاصل کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب طہارت نفس کے ساتھ علم حاصل کیا گیا ہے تو وہ علم بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اس لیے کہ طہارت نفس کے ساتھ حاصل کیا گیا ہے۔ تو ایک چیز ہے طہارت نفس، اسی لیے پیغمبر اکرم کی بعثت کا جب تذکرہ پروردگار عالم نے کیا ہے تو وہاں کتاب و حکمت کی تعلیم کا ذکر بعد میں کیا ہے، نفوس کے تزکیے کا ذکر پہلے ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ خدا اپنی معرفت کا ذریعہ قرار دیتا ہے بعثت پیغمبر اکرم کو کہ پہچانو وہ خدا کون ہے۔ وہ خدا وہ ہے جس نے ایسوں میں ایسے کو بھیجا جو ان کے درمیان آیات الہی کی تلاوت کرنے والا، جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرنے والا، جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا تھا۔ یعنی تزکیہ نفس کا ذکر پہلے ہے، کتاب و حکمت کا تذکرہ بعد میں ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب تک تخم علم کو بونے کے لیے زمین قلب کو پہلے سے تیار نہ کر لیا جائے اس وقت تک علم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں وہ علم حاصل کر کے انسان وہ چاہے دنیا کا علم ہو اور دین کا، یہ تقسیم ہم نے کی، مذہب نے کوئی تقسیم نہیں کی ہے۔
کہ جو مدرسوں میں پڑھایا جانے والا یہ تو دنیا کا علم ہے، اور جو کالجوں میں یونیورسٹیز میں ہے یہ دنیا کا علم ہے، اور یہ مدرسوں میں دین کا علم ہے. یہ تقسیم ہم نے کی ہے. اور ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ سب کچھ نیت پر منحصر ہے کہ آپ کس نیت سے یہ علم حاصل کر رہے ہیں اور کس ارادے سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں. اگر قربتاً الی اللہ یہ علم نہیں ہے جو مدرسوں میں ہے تو یہ بھی علم دنیا ہے، علم دین نہیں ہے. اور اگر وہ علم جو اسکولوں میں کالجوں میں ہے اگر قربتاً الی اللہ حاصل کیا جا رہا ہے تو علم دنیا نہیں، وہی علم دین ہے. ہو سکتا ہے ایک مرحلے میں اس علم کا حاصل کرنا حرام ہو جائے اور اس علم کا حاصل کرنا واجب ہو جائے. لہذا یہ تقسیم ہم نے کی ہے، مذہب نے کوئی تقسیم نہیں کی ہے. لیکن تزکیہ نفس پہلے ہے اور حصول علم بعد میں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. اور ایک ظاہر ہے کہ ایک مثال دے دوں تاکہ اپنے بچوں تک اپنی بات پہنچا سکوں کہ اگر کچھ کتابیں یہاں پر ڈھیر ہوں اور مجھ سے کہا جائے یا آپ سے کہا جائے ذرا ان کتابوں کو الماری میں سجا دو، تو الماری میں کتابوں کو سجایا کب جا سکتا ہے؟ جب پہلے سے الماری کے تمام خانے خالی ہوں اور صاف ستھرے ہوں تو سائز کے اعتبار سے کتابوں کو لگا دیا جائے گا. لیکن اگر پہلے ہی سے دنیا بھر کا کوڑا کچرا کرکٹ الماری کے خانوں میں بھرا ہوا ہے تو اس کوڑے کچرے کرکٹ کی موجودگی میں کتابوں کو ٹھونسا تو جا سکتا ہے، سجایا نہیں جا سکتا. اور جب جبرن ٹھونسا جائے گا کسی کتاب کی بندش الگ ہوگی، کسی کا ورق پھٹے گا، کسی کی جلد الگ ہوگی. کتابوں کی درگت تو ہو سکتی ہے لیکن کتابوں کو سجایا نہیں جا سکتا. اگر کتابوں کو سجانا ہے تو پہلے الماری کے خانوں کو صاف کرنا پڑے گا، تب سائز کے اعتبار سے کتابوں کو لگانا پڑے گا. بس عزیزان گرامی یہی حال ہے ہمارے اور آپ کے بچے کے ذہن کی الماری کا. اگر گھر کے ماحول کا کچرا اور باہر کے ماحول کا کباڑ پہلے ہی گندا بنائے ہوئے ذہن کو، اس بچے کے ذہن کو گندا بنائے ہوئے ہے، اس گندگی کی موجودگی میں علم کو ٹھونسا جا سکتا ہے، سجایا نہیں جا سکتا. چاہے وہ مدرسے کا علم ہو اور چاہے یونیورسٹی کا علم ہو. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. اور صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. اور ظاہر ہے کہ تزکیہ نفس ہی تقویٰ ہے. انسان اگر تزکیہ نفس کی منزل میں آ گئے اس کا مطلب وہ متقی و پرہیزگار ہے، وہ خوف خدا رکھنے والا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. لیکن جب اللہ سے ڈر کی بات آتی تو اللہ سے ڈرنا کیا مطلب؟ کس طرح اس سے ڈرا جائے؟ ڈرتے تو ہم دنیا میں بہت ساری چیزوں سے ہیں. ہم ہر اس چیز سے ڈرتے ہیں جس کی فطرت میں ایذا رسانی ہے، جس کی فطرت میں تکلیف دینا ہے. چھوٹے سے جانور سے بھی ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، درندے شیر سے ڈرتے ہیں، بھیڑیے ڈرتے ہیں، چیتے ڈرتے ہیں، نہ جانے کتنے جانور جن سے ہم ڈرتے ہیں. چھوٹے بڑے ہر جانور سے ڈرتے ہیں. کبھی کبھی اپنے جیسے انسانوں سے بھی انسان ڈرتا ہے. تو کیا پروردگار معذلہ جو کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو یا تقوی الہی اختیار کرو، خوف خدا، تو اللہ سے خوف اور ڈر کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ کس انداز سے ڈرا جائے، کس عنوان سے ڈرا جائے؟ کیا پروردگار بھی ایذا رساں ہے؟ یقینی طور پر وہ ایذا رساں نہیں ہے. وہ اپنے بندوں کے اوپر اس قدر لطف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا اور رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب کے پیچھے نہیں ہے، اس کے غضب کے آگے ہے. اس کی رحمت اس کے غضب کے آگے ہے، اس کا غضب پیچھے، رحمت آگے ہے. یہ تو ہمارے جیسے بے معرفت اور جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ دنیا کا ذرا سا کوئی چھوٹا سے چھوٹا اگر منصب مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، حکومت مل جائے، سلطنت مل جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، کوئی بھی عہدہ اور منصب مل جائے تو یہ جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی بڑائی اور ان کی بزرگی عارضی ہوتی ہے. یہ دنیا کے روزمرہ کے تماشے ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ کل کے بڑے آج کے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور آج کے چھوٹے کل کے بڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں. لیکن یہ انسان ہے کہ ذرا سا عہدے اور منصب کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے بڑائی کا احساس جہاں اس کے اندر پیدا ہوا، کبریائی کا احساس، تو پھر یہ اپنے جیسے انسانوں سے بہت دیر میں خوش ہوتا ہے، بہت دیر میں راضی ہوتا ہے اور بہت جلدی ناراض ہوتا ہے. بہت جلدی ناراض ہوتا ہے، بہت دیر میں راضی ہو جاتا ہے. لیکن کیا بہت دیر میں راضی ہوتا ہے، لیکن کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے گنہگار سے، گنہگار بندے سے بھی بہت دیر میں ناراض ہوتا ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. ذرا سا انسان اگر اپنے کیے پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، تو وہ پروردگار
اس بندے کو بخشنے کے لیے تیار ہے، اور اگر بندوں کو بخشنا نہ ہوتا تو اس نے دروازہ توبہ کیوں کھولا ہوتا؟ توبہ ظاہر ہے، توبہ کانوں کے اینٹھنے کا نام نہیں ہے، توبہ لفظ توبہ کے زبان سے بار بار دہرانے کا نام نہیں ہے، توبہ گالوں کے پیٹنے کا نام نہیں ہے، توبہ نام ہے واپسی کا۔ انسان گناہ کر کے جس صراط مستقیم سے ہٹتا ہے، یہ توبہ اسی منزل پر لا کر پھر دوبارہ لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ توبہ نام ہے ندامت کا، توبہ نام ہے شرمندگی کا، اور اسی لیے مفاتیح الجنان میں بھی آپ دیکھیں 15 مناجاتیں ہیں، اس میں ایک مناجات ہے مناجات تائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ اس مناجات میں بارگاہ الہی میں عرض کیا جا رہا ہے کہ پروردگار تیری عزت کی قسم، پروردگار اگر تو نے ندامت اور شرمندگی کا نام توبہ رکھا ہے تو تیری عزت کی قسم میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ نہیں، جو بھی میں نے گناہ کیا ہے مجھے کوئی اس پر فخر نہیں ہے، جب میں اس کو سوچتا ہوں میں لرز جاتا ہوں، میں کانپ جاتا ہوں، میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ پروردگار اگر تو نے ندامت اور شرمندگی کا نام توبہ رکھا ہے تو تیری عزت کی قسم میں اپنے کیے پر نادم۔ میں نے کہا کہ اس کی رحمت اس کے غضب کے آگے ہے، وہ بہت دیر میں ناراض ہوتا ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، اور اس کی رحمت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی، اس کا لطف اور اس کا احسان اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی چھوٹی بڑی عدالت میں، کسی بھی عدالت میں جب جج کے سامنے، وہ تو دنیا کا حاکم ہے، اس دنیا کے حاکم کے سامنے دنیا کا مجرم جب اقبال جرم کرتا ہے، اپنے جرم کو تسلیم کر لیتا ہے، تو ہم نے نہیں دیکھا کہ آج تک کبھی اس جج نے معاف کر دیا ہو۔ جب کسی بھی چھوٹی بڑی عدالت میں مجرم حاضر ہوتا ہے اور وہ اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے، اعتراف جرم کرتا ہے، تو وہ جج معاف نہیں کرتا، سزا دیتا ہے۔ بس یہی فرق ہے دنیا کی عدالت میں اور اللہ کی عدالت میں، اس حاکم میں اور اس سب سے بڑے حاکم میں۔ دنیا کا حاکم، دنیا کا مجرم جب اس کے سامنے آتا ہے، اقبال جرم کرتا ہے، اقرار جرم کرتا ہے، تو وہ سزا دیتا ہے، اور جب اس کا مجرم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اقبال جرم کرتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے کہ کم سے کم تم نادم تو ہو جاؤ اپنے کیے پر، شرمندہ تو ہو جاؤ کہ پروردگار اگر تو نے ندامت اور شرمندگی کا نام توبہ رکھا ہے تو تیری عزت کی قسم میں اپنے کیے پر نادم۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے ڈرنے کا پھر جو ایسا پروردگار، ایسا لطف کرنے والا، احسان کرنے والا، کرم کرنے والا، اس سے ڈرنے کے معنی کیا ہے؟ ڈر بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ڈر پیدا ہوتا ہے اذیت کے نتیجے میں، اور ایک ڈر پیدا ہوتا ہے معرفت کے نتیجے میں۔ جو خوف اور جو ڈر اذیت کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے اس کا حکم نہیں ہے، لیکن جو معرفت کے نتیجے میں جو خوف پیدا ہوتا ہے، جب کہا جاتا ہے اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو یا اللہ سے ڈرو، تو یہاں ڈر اور خوف سے وہی ڈر مراد ہے جو معرفت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اے صاحبان ایمان، تم اپنے پروردگار کی عظمت کو محسوس کرو۔ احساس عظمت الہی رکھنے والا ہی انسان متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صاحبان تقوی ہی کے لیے قرآن کتاب ہدایت کے طور پر نازل کی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یوں تو ہر انسان کے لیے یہ قرآن کتاب ہدایت کے طور پر ہے، لیکن اس قرآن سے ہدایت وہی لوگ پائیں گے جو صاحبان تقوی ہیں۔ اور اب پورے قرآن مجید کو اگر آپ دیکھ جائیں تو بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک کہیں مطالبہ قرآنی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ تم قرآن کو رٹتے کیوں نہیں ہو، تم قرآن کو حفظ کیوں نہیں کرتے ہو، تم قرآن کو یاد کیوں نہیں کرتے ہو۔ حفظ قرآن کا ہم انکار نہیں کر سکتے، ہمارے یہاں بھی معصومین کے ارشادات و فرمودات موجود ہیں، اس کا انکار تو ممکن ہی نہیں ہے۔ حفظ قرآن ایک مرتبہ ہے، اس کی بہرحال ایک حیثیت ہے، اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن بات اپنی جگہ پر ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کو فقط اس لیے نہیں نازل کیا کہ انسان طوطا بن کر رہ جائے۔ قرآن آیا ہے عقل انسانی کے دریچوں کو کھولنے کے لیے، قرآن آیا ہے عقل انسانی، شعور انسانی کو پختگی عطا کرنے کے لیے، قرآن آیا ہے فکر انسانی کو بلندی عطا کرنے کے لیے۔ لہذا پروردگار آیات قرآنی کو رٹنے کا حکم نہیں دیتا، سمجھنے کا حکم دیتا ہے، تعقل کا حکم دیتا ہے، تفکر کا حکم دیتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، تم قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ 1 سال کی بے معرفت عبادت ایک طرف اور 1 گھنٹے کی صالح فکر ایک طرف۔
ایک ایسی فکر جو انسان کو اللہ تک پہنچا دے، معرفت خدا کا ذریعہ بن جائے، جو معرفت رسالت کا ذریعہ بن جائے، جو معرفت امامت کا ذریعہ بن جائے، جو معرفت قیامت کا ذریعہ بن جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور چونکہ غور و فکر، اور اسی لیے شاید جس آیت کو میں نے عنوان بیان قرار دیا ہے، اس میں پروردگار عالم نے ذہن انسانی کو جھنجھوڑا ایک سوال کر کے خود انسان سے، اور چاہتا ہے پروردگار کہ انسان غور کرے، سوچے اور سمجھے کہ آخر اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اسے پروردگار عالم نے یہ زندگی کیوں عطا کی ہے۔ خود سوال کیا ہے پروردگار نے، جھنجھوڑا ہے ذہن انسانی کو، خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ مالک چاہتا ہے کہ انسان غور کرے، فکر کرے، سوچے اور سمجھے کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے۔ لیکن ہم کتنے ہی ذہین، سمجھدار، پڑھے لکھے، ہوشیار ہوں، ایک گوشہ عافیت میں بیٹھ کر اگر بذات خود ہم یہ سوچنے لگیں کہ آخر ہماری زندگی کا اصل مقصد اور ہدف کیا ہے، تو ہم اپنے زندگی کے مقصد کو پا نہیں سکتے، ہم معین نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ یہ ممکن اس وقت ہوتا جب ہم خود اپنے خالق ہوتے، ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہوتا، اور اس وقت ہم سے کوئی سوال کرتا کہ تم نے اپنے آپ کو کیوں پیدا کیا، تب ہم بتاتے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن جب ہم خود اپنے خالق ہی نہیں ہیں، اپنے مالک نہیں ہیں، تو ہمیں یوں حق بھی نہیں ہے کہ ہم اپنا زندگی کا مقصد خود معین کر لیں۔ یہ حق تو مالک کو حاصل ہے کہ وہ بتائے کہ اس نے کیوں پیدا کیا ہے، وہ بتائے۔ اور یوں ہم اپنی عام زندگی میں روزانہ کہہ تو دیتے ہیں کہ ہماری نجی زندگی اور اس میں کسی کو مداخلت ضرورت نہیں ہے اور دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب ہم کہہ دیتے ہیں ہماری زندگی ہے۔ لیکن کیا واقعی سچ مچ یہ ہماری ہی زندگی ہے؟ اگر 100% انسان اپنی زندگی پر پورا اختیار رکھتا ہے اور یہ اپنی زندگی کا واقعی مالک ہے، تو پھر زندگی میں اسے کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیشہ اسے کامیاب رہنا چاہیے، کامیاب ہونا چاہیے، اسے خود اپنا مالک ہے۔ لیکن نہ جانے کتنے پروگرام، کتنی اسکیمیں، کیا جتن اور کتنی محنتیں اور کاوشیں ہوتی ہیں، انسان چاہتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود انسان اپنے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ انسان کا ریموٹ کسی ایک صاحب اختیار کے ہاتھ میں ہے، اور ہم اپنے مالک نہیں ہیں۔ اگر ہم خود اپنے مالک ہوتے تو اپنی زندگی کا مقصد معین کرنے کا حق رکھتے تھے، لیکن جب ہم خود اپنے مالک نہیں ہیں تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد خود معین کر لیں۔ یہ وہ بتائے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر واقعی یہ ہماری ہی زندگی ہے، نہیں ہے ہماری زندگی، اگر ہماری ہی زندگی ہوتی، سامنے کی بات ہے، آپ سب واقف ہیں کہ اگر ہماری ہی زندگی ہے تو پھر خودکشی جرم کیوں ہے؟ پوری دنیا میں خودکشی جرم ہے، کیوں جرم ہے؟ جرم ہوتا کب ہے؟ جب انسان دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اپنے کو نقصان پہنچانے والا دنیا کے کسی بھی قانون کی نگاہ میں مجرم نہیں ہے۔ وہ پاگل ہو سکتا ہے، دیوانہ ہو سکتا ہے، مجنون ہو سکتا ہے، لیکن وہ مجرم نہیں ہے۔ کیوں؟ اپنا نقصان کر رہا ہے، کہ دوسرے کا نقصان نہیں کر رہا ہے۔ میں اپنے کپڑے پھاڑنے لگوں میں مجرم نہیں ہوں، لیکن مگر اگر آپ کے کپڑے پھاڑنے لگوں میں مجرم ہوں۔ میں اپنا گھر گرانے کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو میں مجرم نہیں ہوں، لیکن مگر کسی دوسرے کا گھر گرانے کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو میں مجرم ہوں۔ اس کا مطلب جرم وہاں ہوتا ہے جب انسان دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ ساری دنیا میں خودکشی جرم ہے۔ اس کا مطلب شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر ساری دنیا نے اس بات کو قبول کر لیا ہے، زندگی اپنی نہیں ہے، کسی کی عطا کی ہوئی ہے، کسی کی دی ہوئی ہے، اور جس نے دی ہے یہ حق اس کا ہے کہ وہ بتائے کہ اس نے کیوں عطا کی ہے۔ اور اب یہ صلوات بھیجیں۔ اور اب یہ قرآن مجید کے ہزار اعجازی پہلوؤں میں تو ہم جیسے بے معرفت لوگ کیا جانے کہ حقیقت قرآن کیا ہے، کیفیت قرآن کیا ہے، ماہیت قرآن کیا ہے، اور قرآن کے کتنے اعجازی پہلو ہیں، ورنہ جو صاحبان معرفت قرآن ہر روز ایک نئی شان سے برآمد ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن کے اعجازی پہلوؤں میں ایک اعجازی پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن آیا تو آج سے 1400 سال پہلے ہے، لیکن یہ قرآن کوئی اس زمانے کی کتاب نہیں ہے، یہ قدیم زمانے کی کتاب نہیں ہے۔ یہ قرآن کا ایک اعجازی پہلو ہے کہ قرآن زمانے کے ساتھ نہیں چلتا، زمانے کے پیچھے نہیں چلتا، زمانے سے آگے چلتا ہے۔
اس قرآن کا اسلوب اور انداز ہی پروردگار نے ایسا رکھا ہے کہ اس قرآن پر کبھی کوہنگی طاری ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے 5ویں امام مہدی باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن کبھی کوہنا اور پرانا نہیں ہوتا. اس قرآن پر کبھی کوہنگی طاری نہیں ہوتی. اور نہ جانے کتنی ایسی آپ کو آیات مل جائیں گی کہ جن کو آپ دیکھیں اور پڑھیں تو لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن زمانے سے آگے چلتا ہے. اس کا انداز اور اس کے الفاظ ہی ایسے رکھیں. بہت ساری آیات ہیں جو خود اپنی آیات کی تشریح پیش کر دیتی ہیں. زمانے کے اعتبار سے خود قرآن اپنی آیات کی تفسیر پیش کر دیتا ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا کہ قرآن پر کبھی کوہنگی طاری نہیں ہوتی. قرآن کے ہزارہ اعجازی پہلو ہیں. پہلو یہ بھی ہے کہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کہیں کسی آیت پر ٹھہر کر کوئی سوال پیدا ہوا ہے اور آپ قرآن آگے پڑھتے چلے جائیں تو کہیں نہ کہیں کوئی دوسری آیت آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب بھی بنے گی. یہ بھی ایک اعجازی پہلو ہے. اس آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد کہ فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار اور عبث پیدا کیا؟ ذہن میں خیال تو پیدا ہوتا ہے سوال کہ پروردگار بھی کیوں پیدا کیا ہے. بہت ہی مشہور آیت ہے جو جواب ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا مفہوم مذہب محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت ہی واضح ہے، بہت ہی واضح ہے. دوسرے مذاہب میں اور ہمارے مذہب کے درمیان فرق ہی یہ ہے کہ دوسرے جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں وہاں عبادت اللہ کو یاد کرنے کا نام کسی بھی نام سے یاد کرنے سے بحث نہیں ہے. کسی بھی طریقے سے یاد کرتے ہیں اس سے بھی بحث نہیں ہے. وہ غلط طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے، کیا ہے، اس سے بحث نہیں ہے. لیکن دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے ہاں عبادت اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے. ہمارے ہاں عبادت فقط اللہ کو یاد کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کو یاد رکھنے کا نام ہے. اللہ کو یاد کرنا ایک وقت کے اعتبار سے، ایک دن کے اعتبار سے، ایک تاریخ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، اور جب یاد رکھنا ہے تو 24 گھنٹے یاد رکھنا ہے. یعنی پروردگار چاہتا ہے کہ جس طرح ایک مومن کی زندگی ظاہری طور پر مسجد میں جتنی پاک و پاکیزہ نظر آتی ہے اتنی ہی ابدیت کے دائرے میں مسجد سے باہر بھی زندگی نظر آئے. ابدیت کا مظاہرہ جتنا مسجد میں ہو رہا ہے مسجد سے باہر بھی اسی ابدیت کا مظاہرہ ہوتا رہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. یہاں خدا کو یاد رکھنے کا مطالبہ ہے. اور عبادت میں کہ عبادت صرف چند احکام جن کو ہم سمجھتے ہیں یہی نہیں ہے. یقیناً نماز افضل ترین عبادت ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے. یعنی جتنے بھی اعمال اور احکام ہیں جن کو ہم عبادت سمجھتے ہیں یقیناً وہ عبادت ہے. لیکن اللہ نے جہاں اپنا حق ہمارے اوپر رکھا ہے، اپنے رسول کا حق رکھا ہے، اپنے بنائے ہوئے امام کا حق رکھا ہے، وہیں ہر مخلوق کا حق ہمارے اوپر رکھا ہے. اور ہر مخلوق کے حق کی ادائیگی کو اسی طرح اپنی عبادت قرار دیا جس طرح اپنے حق کی ادائیگی کو عبادت قرار دیا، جس طرح اپنے رسول کے حق کی ادائیگی کو عبادت قرار دیا، جس نے اپنے بنائے ہوئے امام کے حق کی ادائیگی کو عبادت قرار دیا، اسی طرح ہر مخلوق کے حق کی ادائیگی کو عبادت قرار دیا. فرق یہ ہے کہ وہ بھی قربتاً اللہ ادا ہو اور یہ بھی قربتاً اللہ ادا ہو. نماز بھی اگر قربتاً اللہ ہم کہہ تو دیا ہم نے قربتاً اللہ، لیکن اگر لوگوں کے دکھانے کے لیے ہے تو پھر کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ قربتاً اللہ نہیں، قربتاً الناس ہے. اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وہ عمل بھی قربتاً اللہ ہونا چاہیے اور یہ عمل بھی قربتاً اللہ ہونا چاہیے. بندوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا اور ہے اور مالک کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا اور ہے. ماں باپ کی خدمت اگر ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہو جائیں گے اور کہیں سے کہیں تک تصور الہ نہیں ہے، رضا پروردگار نہیں ہے، تو ماں باپ تو خوش ہو جائیں گے مگر اللہ خوش نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی رضا کے لیے ہم نے کیا ہی نہیں ہے. ہم نے تو ماں باپ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کام کیا، ان کی خدمت کی ہے. ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کی خدمت کی ہے. تو جب ماں باپ کی خدمت ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کی جائے تو یہ ایک الگ منزل ہے، اور جب ماں باپ کی خدمت اپنے خدا کو خوش کرنے کی جائے تو یہ ایک الگ منزل ہے. فرق یہ ہے کہ خدمت جب قربتاً اللہ ہوتی ہے تو خدمت بندوں کی ہوتی ہے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد.
بندے کا ادا ہوتا ہے اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے کہ قربتاً اللہ، چاہے وہ ماں کا حق ہو، چاہے باپ کا حق ہو، چاہے بھائی بہنوں کے حقوق ہوں، چاہے پڑوسیوں کے حقوق ہوں، جتنے بھی حقوق ہیں. میں نے کہا کہ انسان تو بڑی بات ہے، ہر مخلوق کا حق پروردگار عالم نے ہمارے اوپر رکھا ہے. اس زمین کا حق بھی ہمارے اوپر ہے جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، اس فضا کا حق ہمارے اوپر ہے، ہوا کا حق ہمارے اوپر ہے، جو پانی ہم پیتے ہیں اس کا حق ہمارے اوپر ہے، جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کا حق ہمارے اوپر ہے، ہر مخلوق کا حق ہمارے اوپر ہے. ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے خلق کیا ہے، انسان کو اپنے لیے خلق کیا ہے، انسان کو اپنے لیے خلق کیا ہے. ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا، انسان کے لیے خلق کیا گیا اور انسان کو اپنے لیے خلق کیا ہے. ہر چیز انسان کے لیے، ساری کائنات کو سجایا ہی گیا ہے انسان کے لیے. اور جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں ان پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی گئی. ہم اس چیز کو استعمال کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں لیکن برباد کرنے کا حق نہیں رکھتے. اور جب ہم برباد کریں گے تو اس کی جواب دہی ہے بارگاہ الہی میں. اس کے بارے میں تو ہم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور یوں بھی روز حشر سوال و جواب ہوگا، پوچھ تاچھ ہوگی اور حساب و کتاب لیا جائے گا. لیکن کیا واقعی ہم جو کھانا کھاتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی نیچرل ضرورت کے، فطری ضرورت کے مطابق، اس کا حساب ہم جیسے ہو سکتا ہے آپ لوگ دے لے جائیں لیکن ہم کہاں دے پائیں گے؟ ہم نہیں دے سکتے کہ ہم نے کتنا کھانا کھایا اور کتنا پانی پیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حساب پروردگار لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو فطرت اور نیچر ہے وہ ہماری اپنی پیدا کی ہوئی نہیں ہے، ہماری فطرت کا خالق بھی وہی ہے. تو جب ہماری فطرت اسی نے پیدا کی ہے اور ہماری فطرت میں اس نے بھوک رکھی ہے تو اس بھوک میں ہم کو کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے؟ اور جب ہم اپنی فطرت کی ضرورت کے مطابق کھانا کھائیں گے تو کاہے کا حساب ہوگا اور کیوں حساب دیں گے اور کیسے حساب انسان دے سکتا ہے؟ صلوات بھیج دیں محمد. مرتبہ اور صلوات بھیج دیں. ہماری فطرت میں پروردگار نے پیاس رکھی ہے، اس اپنی فطری ضرورت کے تحت جو ہم پانی پیئیں گے اس کا حساب ہم کیسے دے پائیں گے؟ اور شاید یہی وجہ ہے جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر مولا سے سوال کیا کہ مولا یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر ہم تم سے اس دن قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے. آنے والا پوچھتا ہے مولا نعمتیں کون سی ہیں جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ تو امام نے فرمایا یہ عام لوگ کیا کہتے ہیں، یہ عام لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ تو کہتے ہیں کھانے پینے کا حساب ہوگا. تو امام فرماتے ہیں کہ نہیں، اس منعم حقیقی کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ دسترخوان نعمت بچھائے، کھلائے بھی اور حساب بھی لے. اور یہ تو دنیا کوئی شریف انسان ایسا نہیں کرتا کہ مدعو کرنے کے بعد کھلانے کے بعد حساب لیتا پھرے کہ آپ نے کتنی بوٹیاں کھائیں، کتنی روٹیاں کھائی ہیں. تو جب دنیا کا ایک شریف انسان ایسا نہیں کرتا وہ تو شرافتوں کا خالق ہے، تو کیا حساب لے گا؟ مولا فرماتے ہیں نہیں، اس نعمتیں دینے والے خدا کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ دسترخوان نعمت بچھائے، کھلائے بھی اور حساب بھی لے. اور حقیقت بھی یہی ہے. میں نے کہا کہ کیسے حساب کوئی دے پائے گا؟ اپنی فطری ضرورت کے تحت جو ہم کھا رہے ہیں، اپنی فطری ضرورت کے تحت جو ہم پانی پی رہے ہیں، اس کا زندگی بھر کا حساب ہمارے جیسے نہیں دے سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. ہاں حساب دینا پڑے گا جو ہم برباد کریں گے. اللہ نے ضرورت کے تحت چیز کے استعمال کرنے کا حق دیا ہے لیکن برباد کرنے کا حق دیا نہیں ہے. جو پانی ہم برباد کر رہے ہیں اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا. جو کھانا ہم برباد کر رہے ہیں اس کا حساب ہمیں یقیناً دینا پڑے گا. لیکن جو اپنی ضرورت کے تحت استعمال کر رہے ہیں اس کا حساب ہم دے ہی نہیں سکتے، نہ ہم سے پروردگار حساب لے گا. آنے والا کہتا ہے مولا پھر وہ نعمتیں کون سی ہیں جن سے پوچھا جائے گا، جن کے بارے میں؟ تو مولا نے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ نعمتیں ہم ہیں. ہماری ولایت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، ہماری محبت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ ان نعمتوں کے ساتھ تمہارا کیا سلوک رہا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ہر چیز کا حق پروردگار عالم نے ہمارے اوپر رکھا ہے، حتیٰ کہ جس جانور کو ہم نجس العین قرار دیتے ہیں، ہم کیا شریعت نے قرار دیا ہے، اس کا حق بھی ہمارے اوپر ہے. اور یہیں سے جو عبادت کا مفہوم اصل ہے وہ صاف اور واضح ہو جاتا ہے کہ عبادت ہے کیا.
جو حرام اور نجس جانور جو کبھی پاک نہیں ہو سکتا، اس کا حق بھی ہمارے اوپر ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ مسائل سے واقف ہیں، مجھ سے بہتر حضرات موجود ہیں، کہ اگر ہمارے پاس اتنا ہی پانی ہے کہ یا تو اس پانی سے ہم وضو کر کے نماز پڑھ لیں یا اس پیاسے تڑپتے ہوئے جانور کی جان بچائیں جو حرام بھی ہے اور نجس بھی ہے۔ وقت اتنا ہے نہیں کہ ہم پانی کی تلاش میں نکلیں، وقت کے اندر نماز ادا کرنا بھی ہے۔ کیا حکم ہے شریعت؟ ہمارے ساتھ کوئی کٹھ ملا ہوگا تو فوراً وضو کر کے عبادت کے مصلی پر آ جائے گا کہ کہاں یہ نجس حرام جانور اور کہاں اللہ کی عبادت۔ لیکن کیا یہ عبادت قبول ہے؟ یہ سجدے منہ پر مار دیے جائیں گے، یہ نماز باطل ہے، دوبارہ پڑھنا پڑے گی، اس لیے کہ ایک حیوان کا حق مار کے، ایک مخلوق کا حق مار کے انسان خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ لہذا پروردگار قطعاً پسند ہی نہیں کرتا کہ مخلوق کا حق مار کے کوئی خالق کا حق ادا کرنے پہنچے، اس عبادت کو پسند نہیں کرتا، عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ وہ چاہے جتنے طولانی سجدے ہوں، چاہے جتنا طولانی قیام ہو، چاہے جتنا طولانی رکوع ہو، چاہے جس قدر خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت ہو، لیکن وہ سب عبادت بیکار ہے، اس لیے کہ مخلوق کا حق مار کے انسان خالق کی بارگاہ میں اس کا حق ادا کرنے کے لیے پہنچا ہے۔ حکم شریعت کیا ہے؟ حکم شریعت یہ ہے کہ آپ اس پانی سے اس پیاسے جانور کی جان بچائیے اور مٹی پر تیمم کر کے مالک کی بارگاہ میں آئیے۔ اور یہیں سے ایک پیغام بھی دے دیا اس حکم کے ذریعے پروردگار عالم نے کہ اگر تم ایک نجس اور حرام جانور کا حق مار کر، اس حیوان کا حق مار کر بھی ہماری بارگاہ میں آئے ہو تو تمہارا یہ دھلا ہوا صاف ستھرا چہرہ دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے، لیکن اگر اس حیوان کا حق ادا کر کے آئے ہو تو اپنی بارگاہ میں مٹی سے بھرا ہوا، گرد و غبار سے ہٹا ہوا چہرہ ہم پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ عبادت تمہاری مرضی کا نام نہیں، ہماری رضا کا نام عبادت ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ عبادت تمہاری مرضی کا نام نہیں، عبادت ہماری رضا کا نام ہے۔ اور جب ظاہر ہے کہ اس حرام جانور کا اتنا حق ہے تو جو ہمارے جانور ہمارے کام آتے ہیں ظاہر ان کا حق اس سے زیادہ ہے، اور جب ایک حیوان کا اتنا حق ہے تو انسان کا کتنا حق ہوگا۔ ہر انسان کا ہمارے اوپر ایک حق ہے، چاہے وہ ہمارے مسلک کا نہ ہو، چاہے ہمارے مذہب کا نہ ہو، ہر انسان کا ہمارے اوپر ایک حق پروردگار عالم نے رکھا ہے۔ کیوں؟ وہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں۔ اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں تو اکثر ایسی آبادیاں ہیں، کوئی ضرورت تو نہیں کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والا ہمارا ہم مسلک، ہم مذہب، ہم فرقہ، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ غیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کا سامان جلا جا رہا ہے، اس کی جان خطرے میں پڑی ہوئی ہے اور آپ نماز پڑھیں، کیا ہے حکم شریعت؟ آپ نماز پڑھتے رہیے، نہیں، حکم شریعت آپ نماز توڑیے، اس کی جان بچائیے، اس کا مال بچائیے۔ کیوں؟ آپ بھی انسان ہیں اور یہ بھی انسان ہے۔ انسان کا انسان کے اوپر ایک حق ہے، اور جب ایک انسان کا اتنا حق ہے تو ایک مرد مسلمان کا اس سے بھی زیادہ حق ہے۔ مرد مسلمان، اب یہاں مرد مسلمان سے مراد یعنی یہاں دیکھیے ناسبی کے لیے الگ حکم ہے، مسلمان الگ ہے اور ناسبی وہ تو نجس ہے، ناسبی کے لیے احکام سب الگ ہیں۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں اپنے بچوں کے لیے، بزرگ حضرات و ماشاءاللہ علماء موجود ہیں، کہ ہر غیر شیعہ ناسبی ہے بھی نہیں، ہر غیر شیعہ ناسبی نہیں ہے۔ اکثریت اس دنیا میں جتنی بھی غیر شیعہ ہیں مسلمان، وہ اکثریت ناسبیوں کی نہیں ہے، اکثریت انہی کی ہے جو اہل بیت کا احترام کرنے والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بحیثیت امام اس طرح سے نہ تسلیم کرتے ہوں جس طرح ہم تسلیم کرتے ہیں، ان کو معصوم نہ مانتے ہوں، ان کو منصوص من اللہ نہ مانتے ہوں، لیکن اہل بیت پیغمبر کی حیثیت سے احترام سب کرتے ہیں، چاہے وہابی ہو اور چاہے دیوبندی ہو اور چاہے وہ بریلوی ہو، کوئی بھی ہو۔ میں نے کہا ناسبی بہت تھوڑے سے ہیں دنیا میں لوگ، اور ہر جگہ ہیں، لیکن ناسبی بالکل الگ ہے، ان کے لیے احکام الگ ہے۔ لیکن اگر مسلمان ہے اور ناسبی نہیں ہے، ناسبی وہ شخص ہے جو بر بنائے دشمنی، بغض و عداوت اہل بیت کی بنا پر معاذ اللہ اہل بیت کو گالیاں دے، برا بھلا کہے، کھلا برا بھلا کہے، گالیاں دے، سب و شتم کرے، تو وہ شخص ناسبی، وہ نجس بھی ہے، اور وہ تو اگر اسلامی واجب القتل ہے وہ۔ لیکن اگر غیر ناسبی ہے، میں نے کہا کہ اکثریت غیر ناسبی لوگوں کی ہے، کہ احترام اہل بیت سب کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ جس طرح آپ تسلیم کرتے ہیں اس طرح نہ تسلیم کرتے ہوں، لیکن احترام ہے، وہ کوئی ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، احترام کرتے ہیں۔ لہذا اگر غیر ناسبی ہے اور مسلمان ہے تو اس کا حق رکھا ہے۔ اگر لاش اس کی بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے اور کوئی دفن و کفن کا انتظام کرنے والا نہیں ہے تو واجب ہے کہ اس کے غسل و کفن و دفن کا انتظام کرایا جائے یا کیا جائے، کیونکہ مسلمان آپ بھی ہیں، مسلمان وہ بھی ہے، ایک حق مسلمان ہونے کے ناطے پروردگار نے آپ کا رکھا ہے۔
کہ آپ کی موجودگی میں اس کا لاشا بے گور و کفن نہیں رہنا چاہیے، بے دفن نہیں رہنا چاہیے. تو ایک مسلمان کا جب اتنا حق ہے تو ایک صاحب ایمان کا کتنا حق ہوگا. اور اب جب صاحب ایمان کا اتنا حق ہے تو جو کل ایمان ہے اس کا حق کتنا ہوگا. اور اب یہیں سے بات سامنے آتی ہے، جب ایک حیوان کا حق مار کے عبادت قبول نہیں ہوتی تو کل ایمان کا حق مار کے عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے. اور یہ کوئی شاعری نہیں ہے کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. یقیناً اگر حب اہل بیت، محبت اہل بیت، مودت اہل بیت نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ عدل کرتا ہے. دو ہی حالتیں اس کے یہاں ہیں، یا عدل کرتا ہے یا فضل کرتا ہے. گناہگار کو سزا دینا یہ اس کا عدل ہے، بخش دینا یہی اس کا فضل ہے. لیکن ہم جیسے اس کے عدل کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، نہیں برداشت کر پائیں گے اس کے عدل کو. اسی لیے صبح و شام ہم دعا ہی کرتے ہیں، رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، یا رحیم و یا کریم، یا ارحم الراحمین کے پالنے والے، ہمارے بارے میں پروردگار اپنے فضل سے کام لینا، اپنے عدل سے کام نہ لینا. ہم اس کے عدل کو، اس کا غضب تو بہت بڑی بات ہے، ہم اس کے عدل کو نہیں برداشت کر سکتے. رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، یا رحیم و یا کریم، یا ارحم الراحمین کے پالنے والے، ہمارے بارے میں اپنے فضل سے کام لینا. گناہگار کو سزا دینا یہ اس کا عدل ہے، بخش دینا یہی اس کا فضل ہے. ہم اس کے فضل کے متلاشی ہیں. رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، یا رحیم و یا کریم، یا ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. پروردگار ہمارے بارے میں اپنے فضل سے کام لینا، اپنے عدل سے کام نہ لینا. تو یہ گناہگار کو سزا دینا، میں نے کہا کہ کوئی شاعری نہیں ہے. یقیناً پروردگار ظلم کرنے والا نہیں ہے. اگر ایسا انسان دنیا میں اگر کوئی خیر کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اس کی جزا پروردگار اسی دنیا ہی میں کسی نہ کسی شکل میں دے دیتا ہے. لیکن جنت تو صرف صاحبان تقویٰ کے لیے ہے، جنت صرف صاحبان ایمان کے لیے ہے، جنت صرف محبان محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے ہے. جنت صرف شیعان علی ابن ابی طالب کے لیے ہے. یا علی، جہاں فرمایا پیغمبر نے، یا علی حب کا ایمان بغض کا کفر و نفاق، یہ بھی فرمایا کہ یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں. لیکن شیعہ ہمارے جیسے نام نہاد شیعہ نہیں، زبانی جمع خرچ والے شیعہ نہیں. واقعاً اگر ہم اپنے کو شیعہ کہتے ہیں تو وہ بھی کہے کہ ہاں یہ علی کا شیعہ ہے، اور خود روز قیامت مولا بھی کہیں کہ ہاں یہ ہمارا شیعہ ہے. بات تو تب ہے، بات تب میں نے کہا کوئی شاعری نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اس پورے سماج کی خوبی، اچھائی یا برائی اس وقت دو طبقوں پر بہت زیادہ منحصر ہے، ایک ذاکری اور ایک شاعری. یہی چیزیں، یہی دونوں، ذاکری اور شاعری، سماج کو خراب بھی کر دیتی ہیں، اور ذاکری اور شاعری سماج کو اچھا بھی کر دیتی ہیں. نیکیاں انہی کے ذریعے پھیلتی ہیں، برائیاں بھی انہی کے ذریعے پھیلتی ہیں. غلو انہی کے ذریعے پھیلتا ہے، ایمان انہی کے ذریعے پھیلتا ہے. کہا کہ یہ شاعری نہیں ہے کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ ہر ذاکر کا، ضروری نہیں کہ ممبر پر آنے والا میرے جیسا کوئی ذاکر وہ جو نقطہ پیش کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر ذاکر کا بنایا ہوا ہر نقطہ مطابق قرآن و سیرت ہو اور مطابق قرآن و حدیث ہو. وہ حقیقت سے ٹچ ہوتا ہوا بھی ہو سکتا ہے اور حقیقت بالکل خلاف بھی ہوتا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ توہین نماز، توہین احکام، توہین قرآن، توہین دین، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ذاکر صاحب بہت اچھا نقطہ بیان فرما رہے ہیں، جبکہ توہین ہو رہی، دین کی توہین ہوتی ہے، نہانت نماز ہوتی ہے، احکام دین کا مذاق اڑتا ہے، قرآن کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، انبیاء کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. کبھی کبھی ایسے نقطے اور کبھی کبھی ایسے اشعار بھی، غلو کے اشعار. ظاہر غلو، خود امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ دو طرح کے لوگ ہمارے بارے میں ہلاک ہو گئے، یعنی ان کو جنت مل ہی نہیں سکتی. ہلاک ہونے کا مطلب جہنم ہی میں جانا ہے. ایک وہ جو ہم کو ہمارے مرتبے سے بڑھائیں، اور ایک وہ جو ہمیں ہمارے مرتبے سے گھٹائیں. جو بڑھاتا ہے وہ غالی کہلاتا ہے، جو گھٹاتا ہے وہ مقصر کہلاتا ہے. ہماری نظر میں جس طرح غالی قابل لعنت ہے، اسی طرح مقصر بھی قابل لعنت ہے. نہ ہم مقصر کو پسند کرتے ہیں، نہ ہم غالی کو پسند کرتے ہیں. اور اب یہ امیر المومنین پر بہت بڑا ظلم ہے، ظلم ہے. ظاہر ہے کہ آپ جو حالات ہو رہے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ علی اللہ کا نعرہ لگایا جانے لگے. یہ مولا کی فضیلت نہیں ہے، یہ ظلم ہے مولا علی پر، بہت بڑا ظلم ہے. یعنی جس علی نے اپنی پوری حیات
توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے صرف کر دی اور پوری اپنی نسل کو توحید کی بقا کے لیے قربان کر دیا، اسی علی کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ جسے لگ رہا ہے کہ اللہ اور علی میں کوئی ٹکراؤ ہو رہا ہے کہ ہاں یہ اللہ ہے اور یہ علی ہے، کہ ہم جب فضیلت المومنین بیان کرنے پہ آئیں تو معاذ اللہ سے ٹکراؤ۔ یہ ظلم ہے مولا علی پر، اور اس شخص کو جواب دہ ہونا پڑے گا مولا علی کے سامنے روز قیامت۔ کبھی اور پورے چیپٹر حدیثوں کے آپ کے یہاں موجود ہیں، کتابیں اٹھا کر دیکھیے، مجھ سے بہتر حضرات ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرما ہے، پورے چیپٹر کے چیپٹر حدیثوں موجود ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی معصوم نے اپنے کو خدا کے مقابلے پر نہیں پیش کیا ہے، کبھی اپنے کو خدا نہیں کہا، ہمیشہ اپنے کو بندہ کہا ہے۔ مولا کائنات منزل مناجات میں آج بھی مولا کی مناجات مل جائے گی کتابوں کے، پروردگار میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے بس یہی کافی کہ تو میرا رب۔ کبھی انہوں نے اپنے کو رب کہلانا پسند ہی نہیں کیا، آئے ہیں لوگ کہا ہے لیکن کبھی خوش نہیں ہوئے۔ وہ تمام صفات جو پروردگار عالم سے مخصوص ہیں، وہ تمام الفاظ جو پروردگار سے مخصوص ہیں، کبھی کسی معصوم نے اپنے لیے ان القاب کو پسند ہی نہیں کیا۔ ہمیشہ اگر ان القاب کے ذریعے کسی نے متوجہ کیا ہے، کسی نے پکارا ہے تو ناراض ہوئے ہیں، غضبناک ہوئے ہیں، سزائیں دی ہیں، کبھی خوش نہیں ہوئے، کبھی خوش نہیں ہوئے، نہ کسی غالی سے خوش ہوئے اور نہ کبھی کسی مقصر سے خوش ہوئے، اس لیے کہ دین کا راستہ ایک درمیانی راستہ، اور شاید 18 ذی الحجہ کو پیغمبر اکرم نے اپنے عمل سے یہ ثابت بھی کر دیا تھا۔ جب آپ نے غدیر خم میں مولا کی ولایت کا اعلان کیا تو کیا کیا تھا کہ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو واپس بلایا، ان کا راستہ دیکھا کہ وہ آ کر مل جائیں، اور جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے واپس کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ گویا یہ پیغام دے رہے تھے کہ دیکھو یہ ہے مرکز ولایت علی ابن ابی طالب، اس مرکز سے جب تک جڑے رہو گے، اگر پیچھے رہ کے مقصر ہو گئے ہو تو آ کر مل جاؤ، اور آگے بڑھ کے اگر غالی ہو گئے ہو تب بھی واپس آ جاؤ۔ نجات اسی کی ہوگی جو اس مرکز سے جڑا رہ جائے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے نہ اس مرکز ولایت سے آگے بڑھ جانے والا نجات پانے والا ہے، نہ اس مرکز ولایت سے پیچھے رہ جانے والا نجات پانے والا ہے۔ یہ حد اعتدال ہے، یہ ایک نقطہ اعتدال ہے، یہ ایک مرکز اعتدال ہے، یہ ایک مرکز، اس لیے کہ مرکز ہوتا ہے، مرکز ادھر ادھر نہیں ہوتا، ورنہ مرکز نہ رہے، مرکز ہے۔ اور یہ ساری امت کی جو کچھ بھی پریشانیاں، دشواریاں، وہ چاہے ہمارے سماج کی ہوں یا پوری امت مسلمہ کی ہوں، یہ سب نتیجہ ہیں اسی مرکز ولایت سے منحرف ہونے کا، یا مرکز ولایت سے اس طرح نہ جڑنے کا جس طرح جڑنا ہم کو چاہیے۔ یہ ساری خرابیاں تبھی پیدا ہوتی ہیں جب انسان اس مرکز ولایت سے اپنے کو جوڑ نہیں پاتا، یا آگے ہو جاتا ہے یا پیچھے رہ جاتا ہے، تبھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ پوری دنیا میں جو مسلمان رسوا ہوئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اسی مرکز ولایت سے منحرف ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور ایک بار جب آپ نے ببول بو دیا تو آم کھا نہیں سکتے آپ، ببول بویا ہے تو کانٹے تو زندگی میں آئیں گے ہی۔ یہ ذلت و رسوائی تو اسی وقت انسان نے اور پوری امت مسلمہ نے اپنے مقدر میں خود لکھ لی، اللہ نے نہیں لکھی تھی، کہ جس وقت امیر المومنین کو ان کے حق سے محروم کیا گیا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کی محبت و ولایت، اور یہی اصل ہے، اسی ولایت ہی پر سارے دین کا دار و مدار ہے، اسی ولایت کی بنیاد ہی پر سارے دین کا دار و مدار ہے، اسی محبت پر سارے دین کا دار و مدار ہے۔ لیکن عبادت اگر محبت کے بغیر ہے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اگر محبت عبادت کے بغیر ہے تو اس محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے خبردار کبھی اپنی عبادت کو بہانہ بنا کے ہماری محبت نہ چھوڑ دینا، کہ ہاں بہت بڑے عبادت گزار ہو گئے تو اپنی نجات کا تم نے سارا سامان کر لیا ہے، تو یہ خیال نہ آنے پائے، کہ تمہارے خیال میں یہ بات آنے نہ پائے کہ ہاں بڑے عبادت گزار ہو گئے، بس عبادت ہی کافی ہے، اب محبت کی ضرورت نہیں۔ کہ خبردار کبھی عبادت کو بہانہ بنا کے ہماری محبت نہ چھوڑ دینا، اور کبھی محبت کو بہانہ بنا کے عبادت نہ چھوڑ دینا۔ اگر عبادت کو قبول کرانا چاہتے ہو تو ہم سے محبت کرو، اور اگر محبت کو قبول کرانا چاہتے ہو تو عبادت کرو۔ نہ عبادت بغیر محبت قبول ہے، نہ محبت بغیر عبادت قبول ہے۔ عبادت کو اگر قبول کرانا ہے تو محبت
محبت، اور محبت کو اگر قبول کرانا ہے تو عبادت. اور یہ درس کربلا فقط ایک درد ہی نہیں ہے، مقتل ہی نہیں ہے، بلکہ ایک درس گاہ بھی ہے. اور یہ درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے کہ جہاں عبادت بھی ہے اور محبت بھی ہے. میں نے کہا کہ کربلا صرف مقتل ہی نہیں ہے، کربلا جہاں ایک طرف درد ہے وہیں درد کا درما بھی ہے کہ جب بھی کوئی بھی مصیبت زدہ، آفت کا مارا، دنیا کا ستایا انسان کربلا کے سائے میں آتا ہے تو کربلا ایک سکون دیتی ہے، کربلا ایک صبر کا سامان فراہم کرتی ہے، کربلا اس کے زخم دل کا مرہم بن جاتی ہے. کہ ظاہر ہے کہ اگر پے در پے اموات ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو مصیبتیں امام حسین نے ایک وقت میں برداشت کی ہیں، ہمارے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یقیناً منزل امتحان ہے، سخت ترین امتحان ہے. اچھوں کے پیر لڑکھڑا جاتے ہیں، ٹک نہیں پاتے، اور اسی لیے پروردگار عالم نے امتحان کا ذکر کرنے کے بعد فوراً ہی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دی. جہاں امتحان کا ذکر کیا، یہ مسلسل بیٹے کا اٹھ جانا اور زوجہ کا اٹھ جانا امتحان ہے، سخت ترین امتحان ہے. آسان نہیں ہے اس منزل امتحان سے گزر جانا، لیکن منزل امتحان کا ذکر کرنے کے بعد پروردگار عالم نے صبر کرنے والوں کو جو فوراً ہی خوشخبری دی ہے، اس کی وجہ ہی شاید یہی ہے کہ امتحان میں جن لوگوں نے صبر کر لیا، مصیبتیں آئیں لیکن صبر. ظاہر ہے کہ صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آنکھ سے آنسو نہ نکلے، چہرے کا ننگ بدلے، دل پر چوٹ نہ لگے، انسان کچھ نہ کہے. ہاں، صبر کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ سے آنسو تو نکلتے ہیں، انسان روتا بھی ہے، تڑپتا بھی ہے، بلکتا بھی ہے، لیکن ایسے مواقع پر اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ، ایسا جملہ نہیں کہتا جو مشیت پروردگار کے خلاف. یہی ہے حقیقت صبر، یہی ہے حقیقت صبر کہ اپنی زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلتا. اور ظاہر ہے کہ اگر بہت سارے ایسے مواقع بھی آتے ہیں کبھی کبھی کہ انسان کفر کے جملے بکنے لگتا ہے، لیکن کیا کہنا ان صبر کرنے والوں کا. اسی لیے منزل امتحان والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کہ ہم ضرور بالضرور تمہارا امتحان لیں گے. اور اللہ ہر ایک کا امتحان لیتا بھی نہیں ہے، وہ اپنے مخصوص بندوں کا امتحان لیتا ہے. وہ کس کو منتخب کرتا ہے امتحان کے لیے، کس امتحان منتخب کرتا ہے وہی جانتا ہے، ہم نہیں بتا سکتے. ہر ایک کا امتحان نہیں لیتا، وہ اپنے منتخب بندوں ہی کا امتحان لیتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بالضرور تمہارا ان چیزوں کے ذریعے امتحان لیں گے، کچھ خوف کے ذریعے، کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ جان کے نقصان سے، کچھ مال کے نقصان سے، کچھ ثمرات کے نقصان سے، یعنی اولاد کے ذریعے امتحان. ثمرات سے مراد اولاد. لیکن میں نے کہا کہ جو اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، کامیاب کون سے لوگ ہوں گے؟ جو صبر کرنے والے. وہ صبر کرنے والے کون سے ہیں؟ وہ بشر الصابرین. میرے پیغمبر آپ خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے، قالو، تو یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں. یہ تو امانتیں تھیں پروردگار کی. زوجہ ایک امانت الہی تھی، بیٹا ایک امانت الہی ہے. مالک وہی ہے، اس نے اپنی امانت واپس لے لی. میں نے کہا کہ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، آسان نہیں ہے ایسی منزل پر ثابت قدم رہ جانا. اچھوں کے پیر لڑکھڑا جاتے ہیں، لیکن واقعاً اگر صبر کرنے والا، اسی لیے پروردگار نے خوشخبری دے دی. یہ صبر کرنے والے وہ ہیں جب بھی مصیبت پڑتی ہے، مصیبت کے ہنگام، وہ مالک کا شکوہ نہیں کرتے، مالک سے شکوہ کرتے ہیں. مالک کا شکوہ کفر ہے، اور مالک سے شکوہ یہی ایمان ہے. اگر مصیبتوں میں انسان اپنے مالک کو نہیں پکارے گا، اپنا درد دل اپنے پروردگار سے نہیں بیان کرے گا، تو کس سے بیان کرے گا؟ زیادہ دو لفظیں ہیں، مالک کا شکوہ اور ہے اور مالک سے شکوہ اور ہے. مالک کا شکوہ کفر ہے اور مالک سے شکوہ یہی ایمان ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُم مصیبہ، کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت پڑتی ہے، قالو، تو یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. اور یہی نہیں، اولئک علیہم، یہ فضیلت عطا کی ہم صبر کرنے والوں کو پروردگار نے ایک خاص انداز پر ذکر کیا ہے جہاں صبر کرنے والوں کا، کہ یہی وہ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور یہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں جو مصیبتوں کے ہنگام یہ آواز دیتے ہیں کہ انا للہ. اور یہ فقط ان کی زبان کی آواز نہیں ہوتی، یہ ان کے دل کی آواز ہوتی ہے.
اور یہ دل کی آواز ان کی زبان پر آتی ہے، اور فقط یہ زبان و دل نہیں بلکہ ان کی تمام تر حرکات و سکنات، ان کا قول، ان کا فعل، ان کا عمل، ان کا کردار آواز دیتا کہ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ واقعاً اس منزل امتحان میں صبر عطا فرمائے۔ اور ابھی میں زہیر بھائی سے کہہ رہا تھا تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہم کیا ہیں، جو اس مالک کی مرضی، وہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ کہنا کہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب جو بھی آل محمد کا شیدائی ہے، جو ان کا فدائی ہے، چاہنے والا ہے، جو ذرا بھی معرفت کربلا رکھنے والا، معرفت معصومین رکھنے والا، یقیناً میں نے عرض کیا کہ کربلا فقط درد ہی نہیں، درد کا درما بھی ہے۔ یہ شکر کہاں سے ان کی زبان پر آیا کہ اس مالک کا شکر جس حال میں رکھے؟ یہ اسی حسین کا صدقہ ہے، یہ اسی حسین کا صدقہ ہے، اسی کربلا کا صدقہ ہے کہ سب کچھ قربان ہے۔ آپ کا تو ایک بیٹا گیا ہے، آپ کی ایک زوجہ گئی ہے، لیکن ذرا اس مظلوم کربلا سے کہ جہاں بکھرے ہوئے لاشوں کے درمیان، اس میں بھتیجے بھی، بھانجے بھی، بیٹے بھی، اعزاء بھی، اقربا بھی، اصحاب بھی، انصار بھی، اور کیسے کیسے بیٹے۔ یقیناً آپ کا بیٹا دنیا سے ہوا، مگر وہ علی اکبر تو ان کی مثل تو نہیں تھا، وہ شبیہ پیغمبر تو نہیں تھا۔ آپ کی زوجہ رخصت ہوئی ہے، لیکن وہ جناب فاطمہ زہرا کی کنیز تو تھی، لیکن وہ سیدہ تو نہیں تھی، وہ شبیہ سیدہ تو نہیں تھی۔ ذرا امیر المومنین کے دل سے پوچھئے، تو امام حسین کے دل سے پوچھئے۔ اور یہ عبدیت اور یہ شکر کا جذبہ کہاں سے ملتا ہے مومن کو؟ کربلا سے ملتا ہے، بکھرے ہوئے لاشوں کے درمیان اپنے 6 ماہ کے بچے کی میت لیے ہوئے، اور زبان پر یہی ہے انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ رضن بقضاء، اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ شکر خدا ہی تو اس کے فیصلے پر راضی ہیں، وہ تسلیما لامرہ، اور اس کے حکم کے آگے ہمارا سر جھکا ہوا ہے، یعنی جو مالک کی مرضی ہو، جو مالک کی مرضی ہو۔ لیکن چونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا کربلا میں فقط مردوں ہی کا کارنامہ نہیں، کربلا میں عورتوں کے بھی، خواتین بڑے کارنامے ہیں۔ لیکن جب خواتین کربلا کا ذکر ہوگا تو اس میں سر فہرست اس بی بی کا ذکر ہوگا جو بطلۃ الکربلا ہے، کربلا کی شیر دل خاتون، شیر خدا کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ بڑا کام کیا ہے، بہت کام کیا ہے۔ 9 محرم عصر کے وقت تک جناب زینب کی بے ہوشی کا تذکرہ تاریخ کربلا میں آپ کو مل جائے گا۔ 9 محرم عصر کے وقت جناب زینب بے ہوش ہوئی ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید میرا بھیا اب شہید کر دیا جائے گا، میں بن بھائی کی ہو جاؤں گی۔ یہ سوچ کر جو زینب 9 محرم کو عصر کے وقت بے ہوش ہوتی ہیں، لیکن کیا استقامت ہے، اور کیا شجاعت ہے، اور کیا ہمت ہے کہ جو بہن 9 محرم کو اپنے بھائی کے تصور شہادت پر بے ہوش ہو جاتی ہے، تقریباً 24 گھنٹے کے بعد جب وہی بہن اپنے اسی بھائی کا لاشا بے گور و کفن دیکھتی ہے، جب اسی بھائی کی لاش پر دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھتی ہے، جب اسی بھائی کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر دیکھتی ہے، تو بے ہوش نہیں ہوتی۔ کیوں؟ احساس ذمہ داری۔ اگر یہ بے ہوش ہو جائیں تو خیمے میں اس بے ہوش کو کون ہوش میں لائے؟ یہ بیٹا سید سجاد، تم امام وقت ہو، بتاؤ۔ نہیں بے ہوش ہوئی، نہیں بے ہوش ہوئی۔ 11 محرم تو قیامت کی تاریخ تھی، ادھر ہی سے گزارا گیا جدھر شہداء کے لاشیں عرض کربلا پر بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ثانیہ زہرا کو امام زین العابدین سنبھالتے، لیکن تاریخ نے یہ پیش کیا کہ امام زین العابدین کو ثانیہ زہرا سنبھال رہی ہیں۔ بیٹا کیا جان دے دو گے؟ میں کیا حالت دیکھ رہی ہوں؟ اور امام فرما رہے تھے بوبی اماں آپ نے دیکھا ان ملعونوں نے اپنے نجس مردوں کو دفن کر دیا، میرے بابا کا لاشا زمین پر پڑا ہوا ہے۔ تسلی دی، میرے لال گھبراؤ نہیں، میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے یہاں میرے بھائی کا روضہ بنے گا، زیارت کرنے والے آئیں گے، بھتیجے کو تسلی دی۔ لیکن جب نظریں مڑی ہیں اور بھائی کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا نظر آیا تو مدینے کا رخ کر کے آواز دی، یا جدہ صلی علیک ملیک السما وہذا حسین مرمل بالدماء۔ نانا آپ پر تو آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی تھی، آئیے کربلا میں دیکھیے آپ کا حسین زمین کربلا پر خاک و خون میں بھرا ہوا پڑا ہے۔ 11 محرم کربلا سے گزر گئیں، بے ہوش نہیں ہوئیں، کوفہ و شام کے بازاروں درباروں میں گئی ہیں،
لیکن بے ہوشی کا تذکرہ میں نے کہیں نہیں سنا کسی عالم سے، یا کہیں میں یہ کہوں میں نے دیکھا نہیں، میں دیکھا ہی کیا ہے. یہاں تک کہ زندان شام میں بھی اس کے بعد رہائی کے بعد کربلا آئی ہیں. ممکن ہے کربلا میں پہنچنے کے بعد کوئی ہو روایت، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں کب بے ہوش ہوئی ہیں؟ جب پلٹ کر مدینے آئی ہیں اور نواسی نانا کے مزار پر پہنچی. آوازی نانا نواسی آپ کے حسین کی سنانی لے کر آئی ہے. آپ کا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا، آپ کا گھر لٹ گیا نانا، لیکن نواسی نانا کے مزار پر بے ہوش نہیں ہوئی. لیکن ہاں جب بیٹی ماں کی لحد کے قریب پہنچی ہے، نہ جانے کیا شفقتیں یاد آئیں، کیا محبتیں یاد آئیں، کیا کیا یاد آیا. کہ ایک مرتبہ ادھر ماں کی قبر کے قریب پہنچی، آوازی اماں، یہ کہتے کہتے گری اور بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آیا تو اتنا ضرور کہا، اماں بھیا کی شہادت کے بعد اتنے تازیانے مارے گئے ہیں، اتنے تازیانے مارے گئے، یہ جسم اب تک زخمی ہے. یہ کہتے کہتے خون بھرا کرتا نکالا، قبر فاطمہ پر ڈال کر آواز دی، اماں جب کوئی باہر سے آتا ہے اپنوں کے لیے سوغات لاتا ہے، اے مادر گرامی زینب سفر سے آ رہی ہے، آپ کے لیے سوغات کے طور پر آپ کے حسین کا خون بھرا کرتا لے کر آئی ہے. کربلا میں آپ کا گھر اجڑ گیا، آپ کا لال شہید کر دیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا، پالنے والے اس ذکر کو مرحوم اور مرحومہ کی بلندی درجات کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ قرار دے. یہ مغفرت فرما، ان کی تنگی لحد کو دور کر دے. مرحومہ کو جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما. کریم پروردگار تمام پسماندگان کو بالخصوص زہیر بھائی کو صبر جمیل عطا فرما. کریم پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. اس دور غیبت امام میں ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرما. پیغمبر اکرم کی معرفت، صدیقہ طاہرہ حضرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت، ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت، بالخصوص امام زمانہ کی معرفت، تاکہ ہماری موت جاہلیت کی موت نہ ہو. پروردگار ہر مومن ہر مومنہ کی اور ہم سب کی تمام دینی دنیاوی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کر دے. پالنے والے کفار و مشرکین و منافقین و یہود و نصارہ کے شر سے تمام صاحبان ایمان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں کر زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اس دور غیبت امام میں ہم سب کو نیک عقائد کے ساتھ ایسے نیک اعمال کی توفیق دے، ایسا نیک کردار اپنانے کی توفیق دے کہ ہم سب کا شمار امام زمانہ کی نصرت کرنے والوں اور ان کے اعوان و انصار میں ہو. گزارش ہے کہ ایک بار پھر سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے سجاد فاطمہ مرحومہ یہ بنت ولایت بکھیرتی ہوئی راہوں میں روشنی زینب، 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 مجاز حضرت شبیر لے چلی زینب، بکھیرتی ہوئی راہوں میں روشنی زینب، بکھیرتی ہوئی راہوں میں روشنی زینب، جہاں میں مقصد شبیر عام کرتی رہی، جو کام بھائی نے سونپا تھا کام کرتی رہی، کبھی حسین
کی صورت بھی علی کی طرح، یزید وقت کی نیندیں حرام کرتی رہی، تیری زبان ہے یا تیغ حیدری زینب، بکھیرتی ہوئی راہوں میں روشنی زینب، بکھیرتی ہوئی راہوں میں روشنی زینب، یزیدیت کے لیے کام خوب ہو جاتا، جو آفتاب شریعت غروب ہو جاتا، زمانہ جہل مراقب کی نیند سو جاتا، خدا کے دین میں شامل عیوب ہو جاتا، پس حسین نہ کرتی جو رہبری زینب، بکھیرتی ہوئی راہوں میں روشنی زینب، بکھیرتی ہوئی راہوں میں روشنی زینب، تیرا وجود صداقت کا پاسبان رہا، تیرا وجود امامت کا پاسبان رہا، قرآن پاک کی تطہیر کی شہادت ہے، تیرا وجود طہارت کا پاسبان رہا ہے، تو ہی مخزن عصمت کی چھاؤنی زینب، بکھیرتی ہوئی راہوں میں روشنی زینب، بکھیرتی ہوئی راہوں میں روشنی زینب، علی کی لاڈلی ہمشیر شبر و شبیر، جناب فاطمہ زہرا کی ہو تصویر، مصاحبین ستم گر کی لرز باہمدم، دیار شام میں کر کے کچھ اس طرح تقریر، مثال ہے در کرار چھا گئی زینب، بکھیرتی ہوئی راہوں میں روشنی زینب، بکھیرتی ہوئی راہوں میں روشنی زینب، ستمگروں نے تو چاہا مگر نہ ہونے دیا، خدا کے دین میں بدعت کا گھر نہ ہونے دیا، گوارا کر لیا خود داغ بیردائی کا، برہنہ دین پیامبر کا سر نہ ہونے دیا، ہے تیرے خون میں شامل تواگری زینب، بکھیرتی ہوئی راہوں میں روشنی زینب، بکھیرتی ہوئی راہوں میں روشنی زینب، مجاز
حضرت شبیر لے چلی زینب بکھیرتی ہوئی راہوں